على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود على قيراط ثم عملت النصارى على قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا واستاجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين العصر قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. واستاجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذاك مثلهم ومثل ما بقي من هذا النور. أخرجه البخاري او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے دوستو بزرگوں، آپ کے سامنے اس وقت بخاری شریف کی دو روایت میں نے پڑھ دی ہے، دونوں احادیث قدسی. اس میں اللہ پاک نے آپ کی مثال یعنی امت مسلمہ کی مثال اور یہود و نصارہ کی مثال بیان کی. اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ جو نور عطا فرمانا چاہتے ہیں اس حدیث کے اندر جس کی بشارت ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو بے تمامہا و بے کمالہا ہم سب کو عطا فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ ایک شخص کو کوئی کام تھا، کوئی مزدوری کرانی تھی کسی سے، تو اجرت پر مزدوری لی، مزدور کو رکھا کہ بھائی دیکھو صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کرو گے تو تم کو 1 قیراط ملے گا، اور دوپہر سے لے کر کے شام تک کام کرو گے تو 1 قیراط ملے گا۔ مزدور آئے، مزدوری کرنے لگے، دوپہر کا وقت آیا تو کام چھوڑ کے جانے لگے کہ میں کام نہیں کروں گا۔ مالک نے کہا بھائی اللہ کے بندو، صبح سے لے کے تم نے آدھے دن کام کر لیا، 1 درہم یا 1 قیراط تو تیرے ہو گیا تیرا، اس وقت سے لے کر کے شام تک کام کر لو تو بقیے 1 قیراط بھی تم کو مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مزدوری نہیں چاہیے، میں کام نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں، اور کام چھوڑ دی کے بھاگ گئے۔ اپنا جو 1 درہم تھا صبح کا یہ بھی نہیں لیا اور شام کا بھی کام نہیں کیا، چونکہ مالک کو تو کام کرانا ہے، اس نے بازار سے دوسرے مزدور لیے اور کہا بھائی دیکھ صبح والا آدمی کام چھوڑ کر کے بھاگ گیا، یہ قیراط بھی تم کو میں دے دوں گا، اور اس وقت سے لے کر کے شام تک غروب آفتاب تک کام تو کر لے تو 1 درہم بھی تم کو مل جائے گا۔ تو گویا کہ آدھا درہم بغیر مزدوری کا تم کو مل رہا ہے 1 قیراط، اور 1 قیراط شام تک کا ملے گا۔ ان مزدوروں نے کام شروع کر دیا، عصر تک کام کیا، اور عصر کے بعد کہا اس نے اپنے مالک سے کہ بھائی میں تو کام کرتا نہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ مالک نے کہا اللہ کے بندو، صبح کا 1 قیراط تم کو فری میں مل رہا ہے، اور ظہر سے لے کے عصر تک جو کام کیا اس کی بھی مزدوری تم کو ملنے والی ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کتنا وقت باقی ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس میں تم کام کر لو اور پورے کا پورا مزدوری 2 درہم کا 2 درہم تجھے مل جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں تم کو تمہاری مزدوری مبارک ہو، ہم تو کام نہیں کرتے، ہم تو جا رہے گھر۔ تو پہلے والا بھی چلا گیا، دوسرا بھی مزدوری لیا نہیں چلا گیا۔ مالک کو کام کرانا ہے، لوڈ ان لوڈ تو ہونا ہی ہونا ہے، سامان کنٹینر میں سے اتارنا ہی ہے۔ تو بازار میں پہنچے اور کہا بھائی دیکھو مجھے مزدور چاہیے جو عصر سے لے کر کے مغرب تک مکمل مزدوری کرے گا، اور وہ جو 2 مزدور بھاگ گئے ہیں اپنی مزدوری چھوڑ کر کے، یہ مزدوری بھی میں اس کو دے دوں گا۔ اب یہ تیسرے لوگ آئے اور عصر سے لے کر کے غروب آفتاب تک مزدوری کی، اور 2 قیراط لے کے چل دیے، 2 قیراط لے کے چل دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال یہی اسی طرح ہے۔ یہود و نصارہ کے 2 لوگ ہیں، ایک وہ لوگ کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر 100% ایمان لائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر 100% عمل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ان کو تو 1 قیراط مل گیا۔ وہ یہودی کہ جو زندہ تھے اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو گئی، نبوت عیسیٰ علیہ السلام کو مل گئی، تو ان یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے دین پر جس طرح عمل کیا تھا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے، اور ایمان لانے کے بعد جو ثواب ادھر ملا تھا 1 قیراط، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر کے بھی 1 قیراط حاصل کر لیتے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو گئی تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو گویا کہ پہلے سے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور اس ایمان کی بنیاد پر جو ان کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اور نور ملا تھا، اس کو بھی گویا کہ انہوں نے
ختم کر دیا. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ان کی شریعت پر عمل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے تو ثواب صرف انہی نصارہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے اب ایمان لائے، ان کو ایک قیرات مل گیا، پچھلا ثواب ملا نہیں. اب نصارہ کے نبوت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر کے بھیجی. جب نبوت دے کے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو خواہ وہ یہود تھے یا خواہ وہ نصارہ تھے، ان کو ایمان لانا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر کے گویا کہ نصارہ نے بھی اللہ سے ثواب لینے کی جو امید تھی اس کو رد کر دیا کہ ہم اب تبلیغ کا کام نہیں کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہم کو اب ثواب نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ امت مسلمہ کو لے کے آیا، گویا کہ ہم اللہ کے مزدور ہیں اور ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ پاک ہے. اللہ پاک نے کیا کام ہم سے لیا کہ یہود جو تورات پر ایمان لا کر کے انجیل اور قرآن کا انکار کر دیا تھا، ہم ایسا نہ کریں. ہم یہودیوں کی تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، گلے وہ محرف ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل پر بھی ایمان، بھائی قرآن پاک میں ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. پھر اللہ نے فیصلہ کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اللہ نے کہا یہ جو بیٹھے ہوئے آپ لوگ قرآن پر بھی ایمان لائے، توریت پر بھی لائے، انجیل پر بھی لائے، اللہ مہر لگا رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے. کئی الحمدللہ. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم کو یہودی نہیں بنایا. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم کو نصارہ کرسچن نہیں بنایا. تو اب گویا کہ ہم آئے عصر کے وقت، ابھی الحمدللہ عصر کا وقت بھی ہے، تو گویا کہ دنیا کا 2/3 حصہ گزر چکا. یہ بھی ثابت ہو گیا اس حدیث میں کہ دنیا ظہر بھی گزر گئی دنیا کی اور عصر بھی دنیا کی گزر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عصر اور مغرب کے درمیان بھیجا ہے. ہم عصر اور مغرب کے درمیان ہیں. مغرب کی نماز انشاءاللہ عالم آخرت میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہاں؟ حوض کوثر پر انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود سے اللہ نے پوچھا کہ کیا میں نے کوئی ظلم کیا تجھ پر؟ بھائی میں نے کہا تھا کہ ظہر تک کام کرو گے تو 1 قیرات، اور عصر تک مغرب تک کام کرو گے تو 2 قیرات. تو انہوں نے ظہر میں آ کر کے کام چھوڑ دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جب کا ختم ہوا دور تو توریت پر ایمان نہیں لائے، مزدوری بھی نہیں لی اور اللہ تعالیٰ پر ناراض ہو کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ میں نے جو تمہارے درمیان ایک معاہدہ طے کیا تھا، اس معاہدے کے اعتبار سے میں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ بھائی 1 قیرات ظہر تک اور 1 قیرات مغرب تک. تو یہود نے بھی کہا کہ ہم نے ظلم نہیں کیا. آپ نے ظلم نہیں کیا. نصارہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں نے تم پر ظلم کیا؟ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں. بھائی قاری صاحب پر کوئی زور ظلم ہے کہ زبردستی سب کو چائے پلا دے؟ وہ جس کو چائے پلا دے ان کی مرضی. کوئی زبردستی ہے؟ کوئی قانون ہے؟ کوئی بھی قانون نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو میرا فضل ہے جو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کو دیا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ توریت پر بھی ایمان لائے اور انجیل پر بھی ایمان لائے, اور اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب ہدایت ہم کو کیا عطا کر دی جی؟ قرآن کریم عطا کر دیا. اور اللہ نے کیا فرما دیا کہ میں نے محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے. کہیں الحمدللہ. اور قرآن بھی میں نے تم کو اپنے فضل سے دیا ہے. دو, تیسرے یہ کہ کام کرو گے تھوڑا اور مزدوری مل گئی جی. کام کیا عصر سے لے کے مغرب تک, یعنی مغرب میں قیامت ہوگی, اور صبح سے لے کے ظہر والی مزدوری بھی ہم ہی کو مل گئی, چونکہ یہود نے لیا نہیں, بھاگ گئے. اور ظہر سے لے کے عصر تک نصارہ نے کام کیا, اب ان کم بختوں نے بھی اللہ سے مزدوری نہیں لی اور اللہ سے ناراض ہو کر کے بھاگ گئے. تو اللہ تعالی ہم مسکین کو لے کے آیا, کہا کہ دیکھو یہ دونوں بدبخت کام چھوڑ کے بھاگ گئے, اب عصر سے لے کے مغرب تک اس قرآن کریم کی تبلیغ تم کر دو, تم کو توریت کا بھی ثواب, انجیل کا بھی ثواب اور قرآن کریم کا بھی تم کو ثواب مل گیا. اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ میرا فضل ہے, جس کو میں چاہوں دوں, میرے فضل پر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے. اب ذرا دیکھیے تو ترجمہ. اللہ اکبر, اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے بابا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انما مثلکم والیہود والنصارى, تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال کا رجل, اس شخص کی طرح ہے کہ استعمل عمالا, اس نے مزدوری پر حمال کو رکھا. حمال بولتے ہیں آپ لوگ, جو لوڈ ان لوڈ کرتا ہے, سامان مزدوری کرنے والا, کچھ بھی ہو بابا. فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيرات قيرات, اللہ نے پوچھا بھائی صبح دوپہر تک ایک قیرات پر کون لوگ مزدوری کرے گا؟ فعملت اليهود على قيرات, تو یہودیوں نے ایک قیرات پر دوپہر تک کام کیا, یعنی دین کی تبلیغ کی. اچھا بابا. ثم عملت النصارى, پھر نصارہ آئے, انہوں نے بھی ایک قیرات پر کیا. ثم انتم, پھر حضور فرماتے ہیں پھر آپ لوگ ہیں, تعملون من صلاۃ العصر الى مغارب الشمس, عصر سے لے کر کے مغرب تک, یعنی دنیا کے ختم ہونے تک دین کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جی ضروری ہے. 2 قیرات ملے گا آپ کو. فغضبت الیہود والنصارى, یہودی بھی مسلمان سے اسی لیے ناراض ہو گئے, اور نصارہ بھی کیوں ناراض ہو گئے؟ قالوا نحن اکثر عملا واقل عطاء, ہم نے کام تو بہت کیا اور مزدوری ملی تھوڑی. قال, اللہ نے کہا هل ظلمتکم من حقکم شیئا, اچھا یہ بتاؤ یہودیوں, یہ بتاؤ نصرانیوں کہ میں نے جو تم سے معاہدہ کیا تھا اس میں میں نے کوئی ظلم کیا ہے تم پر؟ قالوا لا, یہودیوں نے بھی کہا کوئی ظلم نہیں کیا, چونکہ شرط ہی تھے ایک قیرات. اچھا بابا. قال فذلک فضلی, اللہ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے. اوتیہ من اشاء, میں جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں. اللہ اپنے فضل سے ہمارے باطن کو ظاہر کو مالا مال کر دے. سنیے, حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے دوسری روایت تفصیل سے, مثل المسلمین والیہود والنصارى, مسلمان یہود و نصارہ کی مثال ہے اس شخص کی کہ استاجر قوما یعملون له عملا یوما الی اللیل, کہ صبح سے لے کر کے شام تک مزدور کی مزدوری کرے گا. علی اجر معلوم, ایک معلوم متعین مزدوری کی بوت پر. فعملوا له الی نصف النهار, تو صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کیا, اور مزدور نے کہا لا حاجت لنا الی اجرک الذی شرطت لنا, بھائی مجھے مزدوری نہیں کرنی, میں تو 12 بجے دن میں گیا, میں تو جا رہا ہوں گھر سونے, آپ کا کام آپ کو مبارک. جیسے ٹھیٹھ اردو میں کہتے ہیں نوکری رکھا ٹوکری میں ہم چلے گھر, جی گاؤں میں بولتے ہیں نوکری رکھی, یعنی سیٹھ کو بولتا ہے ایک نوکر حمال کو کہا ایک سیٹھ نے کہ بابا یہ سامان ادھر سے ادھر پہنچا دے تو جا کے. تو ٹائم دیکھا ہو گیا, تو کہتا ہے سیٹھ السلام علیکم, نوکری رکھی میں نے ٹوکری میں جا رہا ہوں گھر.
یعنی کیا مطلب؟ آپ اپنا سامان خود ہی حمالی کیجیے، اب میں تو چلا گیا۔ تو یہودیوں نے یہی کہہ دیا بیوقوف بے غیرتوں نے اللہ پاک کو کہ لا حاجت لی لنا الی اجرک الذی شرطت لنا وما عملنا باطل لا الہ الا اللہ محمد۔ اپنے عمل کو یہودیوں نے خود ہی رائیگا کر دیا، ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ فقال لهم، اللہ نے یہودیوں سے کہا لا تفعلوا، ارے بابا ایسا مت کرو، صبح سے لے کر کے تم نصف النہار تک 12 بجے 1 بجے دن تک تم نے کام کر لیا ہے، اکملوا بقیت اعمالکم، اب ظہر سے لے کر کے شام تک کام کر لو، مزدوری لے لو، چلے جاؤ گھر بیوی بچوں کے ساتھ کھاؤ گے پیو گے موج مستی کرو گے، وخذوا اجرکم کاملا، اب پوری مزدوری اپنی لے لو۔ فابوا، یہ یہودی کون ہے؟ فابوا، انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کو انکار کر دیا کہ ہم آپ کے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، توریت پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وترکوا، اور چھوڑ دیا۔ واستاجر آخرین، اب مالک نے دوسرے لوگوں کو مزدوری پر رکھی۔ فقال، دوسرے مزدوروں سے کہا دن کے بعد نصف النہار کے بعد کہ اکملوا بقیت یومکم ھذا، صبح سے لے کر کے اب شام تک تم کام کر لو، وَلَكُمْ شَرَطْتُ لَهُم مِّنَ الْأَجْرِ، جتنی مزدوری میں نے ان کو دینے کی طے کر لیا تھا، یہ ساری کی ساری مزدوری ہم تم کو دے دیں گے، بس اس وقت سے لے کر کے شام تک کام کر لو۔ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ الْعَصْرِ، یہ مزدوروں نے کام شروع کر دیا، دین کی تبلیغ شروع کر دی، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ قَالُوا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، اس نے مالک پر غصے ہو کر کے کیا کہا؟ بھائی میں کام وام نہیں کرتا سیٹ، میں تو جا رہا ہوں اپنے گھر، اور جو بھی مزدوری میں نے کی مجھے اس کی مزدوری بھی نہیں چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ فقال لهم، اللہ پاک نے ان سے کہا اکملوا بقیت اعمالکم، ارے اللہ کے بندو عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے، صرف اس وقت تم کام کر لو۔ فإنما بقي من النهار شيء يسير، اب تو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے دن کا، یعنی دنیا کی عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ واستاجر قوما، جب یہ بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری قوم کو مزدوری پہ رکھا، ان یعملوا له بقیت یومہم، اللہ نے کہا دیکھو جو صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کر کے بھاگ گیا وہ بھی، اور جو عصر ظہر سے لے کے عصر تک کیا یہ بھی، یہ سب تم کو دوں گا، تم دن بھر پورا کام کر لو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ فعملوا بقیت یومہم، کہیے الحمدللہ۔ یہ کون کریں؟ یہ کون کریں؟ بھائی سیدھے آپ بیٹھتے ہیں حدیث میں، آپ خوش بھی تو ہوا کیجئے یارو۔ یہ کون کریں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کام پورا کر دیا، انشاءاللہ یہی اللہ کی شہادت کام آ جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ نکتہ نہیں سمجھ میں آیا؟ بھائی یہ جو شہادت ہو رہی ہے حدیث میں کہ فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، عصر سے لے کر کے مغرب تک کام مکمل کر دیا، یہ شہادت کس کی ہے؟ ارے دوستو کس کی ہے؟ اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے کام پورا کر دیا اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب قیامت میں یہ شہادت اللہ ہی کی کام آ جائے گی، یاد رکھیے گا یہ حدیث۔ اللہ پاک جب ملیں گے نا، اب پوچھیں گے تو کہیے گا یا اللہ غریر مسجد میں بخاری شریف کی روایت حدیث قدسی سنی تھی مولوی صاحب سے میں نے کہ ہم نے تو کام تبلیغ کا مکمل کر دیا ہے، اور یہ آپ ہی نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے میرے اللہ، تو میرے اللہ مجھ کمی بیشی نہ پکڑیے مجھ سے انشاءاللہ۔ حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج، معلوم یہ ہوا کہ یہ دین رسول اللہ سے لے کے اب تک مکمل جس منصب پر تبلیغ ہونا چاہیے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس دین کی تبلیغ جاری، یہ حدیث شہادت دے بھی نہیں کر سکتی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حتی واستکملوا اجر الفریقین کلیہما، اور دونوں مزدوروں کی مزدوری انشاءاللہ مکمل مجھے ملے گی۔ فذاک مثلہم ومثل ما قبلوا من ھذا النور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال، اللہ کے یہ دین اس نور کی مثال یہ ہے کہ اللہ کا نور لینے سے یہود بھی انکار کر دیے۔ اجر سے مراد کیا؟ نور باطن، نور ایمان،
نور تقوی، وہ نور جو قیامت کے دن آپ کے ساتھ ساتھ کہاں؟ یار دوستو عجیب آدمی یار، کہاں چلے گا نور؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ یہ ہے وہ نور جس کو قرآن نے سورہ حدید میں یہاں پہ کہا دیا ہے۔ یہ نور ہمارے ساتھ ساتھ کہاں رہے گا؟ بین ایدیہم، سامنے سامنے پل صراط پر، وبایمانہم، اور دائیں طرف۔ سامنے اس لیے رہے گا کہ میرے اللہ کی جہت امام ہے، اور داہنے اس طرف رہے اس لیے رہے گا کہ یہ بشارت دے گا کہ انک من اصحاب الیمین۔ یہ نور دو طرف ہوگا حضور، داہنی طرف یہ بشارت کے لیے کہ انشاءاللہ ہمارا شمار کہاں ہے؟ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين۔ کہاں پڑھا میں نے؟ کہاں پڑھا میں نے؟ سورہ واقعہ۔ داہنی طرف نور بشارت دے گا کہ آپ کا شمار انشاءاللہ کہاں ہونے والا ہے؟ کہاں ہونے والا ہے؟ اصحاب الیمین میں، داہنی طرف والوں میں۔ اور آگے جو نور ہوگا اس نور کی دلیل ہوگی کہ تیری منزل آگے تابناک ہے، تاریک نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ دعا مانگا کرو ہمیشہ، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ سے دعا کر لیجئے کہ یہ نور جو اللہ نے ہمارے لیے اپنے فضل سے متعین کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نور ہمیں دنیا میں بھی دے، موت کے وقت بھی دے، قبر میں بھی دے، حشر میں بھی دے، نشر میں بھی دے، پل صراط پر بھی دے، میزان پر بھی دے، حوض کوثر پر دے، یہاں تک کہ نور کا جو مخزن ہے اللہ نور السماوات والارض، اس نور کے ساتھ ہمارا نور مل جائے۔ وہ منزل طے، منزل نور کہاں ملے گا؟ نور کہاں ملے گا؟ نور نور کے ساتھ مل جائے گا بابا۔ ایمان کا نور کہاں ملے گا مولانا؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور نور على نور۔ ارے بابا قرآن ہی نہیں یاد ہے آپ لوگوں کو، مشکل ہے یہ۔ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہدی اللہ لنورہ ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ یہ نور ہم کو کامل اور مکمل عطا فرما دے۔ بس بابا بس ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے مالک میرے اللہ یہ نور ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے مالک اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اے اللہ میری قبر بھی نور ہو، میری قبر بھی نور ہو، میرا حشر بھی نور ہو، میرا نشر بھی نور ہو، میری پل صراط پر بھی نور ہو، ہمارے ظاہر میں بھی نور ہو، باطن میں بھی نور ہو، آگے بھی نور ہو، پیچھے بھی نور ہو، داہنے بھی نور ہو، بائیں بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو، نیچے بھی نور ہو، گوشت میں نور ہو، گوشت میں نور ہو، بال میں نور ہو، ہڈی میں نور ہو، جسم میں نور ہو، جان میں نور ہو۔ یا اللہ تمام نور ہی نور ہو۔ اے اللہ یہ نور تیرا ہے،
اپنے فضل سے یہ نور ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے میرے مالک میرے اللہ، بس آج کی اس دعا کو جمعے کے دن کے احترام میں قبول کر لیجئے۔ میرے اللہ میری دنیا اور آخرت دونوں کو نور نور کر دے، نور نور کر دے، نور نور کر دے یا اللہ، اپنے فضل سے قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ بیٹا اللہ